ترقی یافتہ تھے، یعنی اسپریچولی وہ اپنے پیک پہ تھے. اسپریچول ترقی کے اندر ترقی اسپریچول بھی ہو سکتی ہے نا، ضرورت نہیں کہ ماڈرن مینس آف دنیاوی. اگر آپ ایک خاص ماحول میں ترقی کا لفظ بولیں گے تو اسی معنی میں سمجھا جائے گا جو اس ماحول میں غالب. اگر آپ کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترقی یافتہ تھے اور پھر آپ اس کے بعد اپنی ترقی کی جو اصطلاح ہے اس کی وضاحت نہیں کرتے تو اس کا معنی وہی لیا جائے گا جو اس ماحول میں. نہیں تو روحانی طریقے سے وہ ترقی یافتہ تھے رسول اللہ. اس میں لفظ ترقی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. ویسے ہمارے علماء نے استعمال کیا، ابھی ہم ایک کتاب پڑھ رہے تھے امام راغب الاصفہانی کی، وہ ارتقاء کا لفظ بولتے ہیں، جیسے ایوولوشن ہے تو وہ وہی ترقی والا مادہ ہے. ترقی ترقی ہے، ارتقاء ہے، ایک ہی بات ہے سب کا. یہی مادہ اس کا بھی ہے، جھاڑ پھونک کر دیتا. ترقی یرقی رقیتاً اگر آئے تو آپ دیکھیں گے جھاڑ پھونک کا تعلق تو آج کل ترقی سے نہیں جوڑا جائے گا. تو اس میں بالکل وہ ہو جائے. وہ ہمارے یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ روحانی اعتبار سے ترقی، ہمارے یہاں تو ترقی کا ایک ہی مطلب ہے، وہ عبودیت میں لیکن وہ ترقی کا لفظ، پروگرس کا لفظ، ڈیولپمنٹ، ایڈوانسمنٹ، جو بھی آپ لفظ بولیں گے وہ پہلے بتائیں گے کہ ہمارا تصور کیا ہے. اگر ایک خاص ماحول میں پڑھا جائے گا تو ترقی سے بات کرتی ہے جو اس کو سمجھی جاتی ہے. ایڈوانسمنٹ بھی اسی کو کہتے ہیں، ڈیولپمنٹ بھی یہی ہے، پروگرس بھی یہی ہے. آگے بڑھنے سے مطلب کہ آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھنے کا کیا مطلب؟ منزل کا تصور کیا ہے. اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو منزل کے تصور کے بغیر آگے بڑھنے کا کیا مانا ہے؟ تو منزل کیا ہے؟ تو یہ سب باتیں جب تک طے نہیں ہوں گی، لفظ بالکل ایک ایمبیگوس سا، بالکل مبہم سا ہے، اس کو کھولنا پڑے. تو یہ ہماری اس طرح کی نا ویسے اصطلاحات دین میں نہیں آپ کو ملیں گی، ترقی وغیرہ، وہ ویسے بیچ میں لفظ آ جاتے ہیں لیکن کوئی اصطلاح کے طور پہ نہیں ہے. ہمارے اصطلاح تو اصل میں تقرب کی ہے. اگر آپ ویسے دینی اصطلاح کے طور پہ دیکھیں تو وہ لفظ تقرب، یعنی اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں. لفظ یہ وہ ترقی نہیں ہے اس میں، کیونکہ ترقی میں ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر میں آج عبد ہوں یا انسان ہوں تو کل کچھ اور ہو جائے، عبودیت سے اوپر نکل جائے. ترقی کا تو مطلب کہیں رکنا تھوڑی ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں تقرب. مورل اتھارٹی کو اردو میں مطلب جواز، ہاں افسر نام بس مورل اتھارٹی کا اردو ترجمہ. ڈاکٹر صاحب کے ابھی وہ الفاظ استعمال کیے تھے، مشاہدہ کرو مشاہدہ کرو، پھر اس کے بعد مشاہدے کا آپ ترقی کس طرح یہ مشاہدہ کس کا کرو؟ ڈاکٹر شاہد نے اپنا وہ منہج بتایا کہ مشاہدہ جو ہے مشاہدہ اور ترقی. ڈاکٹر شاہد صاحب ہے تو وہ مشاہدے پر ہی گفتگو کریں گے. عرفان صاحب نے پھر عرفانی فکر پیش کی. ہاں نہیں مطلب مشاہدہ کر کے، بالکل صحیح آپ نے بتایا. اگر اس کو لفظ کھولا جائے مشاہدہ کر کے ہی ترقی کرنی ہے، یعنی اللہ میاں نے کہا ہے کہ میری نشانی دیکھو اور میرا قرب حاصل کرو. یعنی یہ مشاہدے اور ترقی کا مفہوم بالکل درست ہے. یعنی خدا کی نشانیوں کو دیکھو اور خدا کا قرب حاصل کرو. اس سے بڑھ کر نہ کوئی مشاہدہ ہے، نہ اس سے بڑھ کے کوئی ترقی. لیکن اگر مراد یہ لی جائے کہ کائنات کا مشاہدہ کرو اور اپنی لذتوں کے حصول میں ترقی کرو اور مجھ سے دور ہوتے چلے جاؤ، تو یہ ہمارے ہاں ترقی کا مفہوم لینا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ تو عبد بالکل. اب دیکھیں پچھلے دنوں ایک صاحب مطلب کہہ رہا تھا نا کہ ہمارے علماء نے کتابیں لکھ دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے افعال پہ. مثلا صرف اس پر بھی کتابیں پائی جاتی ہیں کہ یہ جو تحریک السبابہ ہے نماز میں، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یہ کرنا ہے. کہہ رہے ہیں پتہ نہیں مسلمانوں نے ایسا ٹائم ضائع کیا اس میں، مطلب اتنی کیا تھا اس میں، یوں کر لو یوں کر لو، ایک ہی بات. تو وہ اب دیکھیں کہ بالکل اور تصور ہے نا. آج کل بھی ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ تحقیق ہو رہی ہوتی ہے نا، اس پہ کبھی کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن چونکہ اس کا نتیجہ کسی گیجٹ کی شکل میں نکل آتا ہے تھوڑی دیر بعد، یا کسی ایک میٹیریل شکل میں نکل آتا ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ ہونی چاہیے، جز میں تحقیق ہونی چاہیے. لیکن وہاں اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ انگلی اس طرح ہلانے میں تقرب زیادہ ہے یا اس طرح ہلانے میں، تو اس پر پوری کتاب لکھ دینا بالکل منطقی سی بات تھی. کیونکہ ماحول ترقی کا کیا تھا؟ ترقی کا ماحول یہ تھا کہ خدا کا تقرب حاصل کرنا، یہ ترقی ہے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جزوی فعل پر خوردبین لگا کر بیٹھنا اور طے یہ کرنا کہ یہ فعل کس طریقے پر ہوا تھا، کیوں، اس کی بہت ضرورت تھی یہ بتانے کے لیے کہ اس کے ذریعے تقرب ہوتا ہے. اب وہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کا ایک رسالہ جو تھا اصلاح الخیال، اس میں ایک صاحب نے جو اشکالات پیش کیے نا، ان میں سے ایک اشکال یہ تھا کہ مسلمان تو پانی کا استعمال غسل اور وضو میں ہی کرتے رہے، اور پانی کے جو اصل دوسرے استعمالات تھے وہ یہ تھے کہ بھاپ کا انجن بنا دیا انہوں نے، بخارات اور بھاپ کا انجن.
تو پھر اس پر انہوں نے بہت تسلی کی کہ اچھا آپ کے خیال میں مطلب اصل کام تو پانی کا یہ تھا، تو پھر تو یہ تو ثانوی کام ہوا، یعنی اگر غسل نہ بھی کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں اگر بھاپ کا انجن بن جائے تو مطلب دیکھیں بھاپ کا انجن بے شک بنا لیا، لیکن کیا اس سے خدا کا تقرب حاصل ہو سکتا ہے اگر وضو اور غسل نہ ہو؟ بالکل نہیں ہو سکتا نا۔ تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب لوگ بالکل استہزائی انداز میں کہتے ہیں کہ پانی کا اصل استعمال تو کچھ تھا، آپ نے وضو اور غسل پر اتنی لمبی لمبی کتابیں لکھ دی ہیں اور پتہ نہیں کیا وہ سارے مسائل بھر دیے ہیں، اس کے فقہ کی جو ہے وہ ہدایہ کو کھول لیں تو پوری جلد جو ہے وہ وضو اور غسل کے مسائل بنے گی، کیا فضول کام، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے بتایا فضول کام تھوڑی، یہی تو خدا کے تقرب کے ذریعے اصل میں ترقی اور تقرب کا جو تصور ہوگا اس کے تحت دیکھا جائے گا کہ یہاں ہم نے فی الحال بھاپ سے انجن بنانے کے یا چلانے کا طریقہ بیان کرنا ہے فی الحال، یا غسل کرنے کا طریقہ بیان کرنا ہے۔ اب کوئی شخص کہے کہ غسل تو میں نے نہیں کرنا لیکن میں نے انجن بنا لیا، تو ہم کہیں ٹھیک ہے ترقی کر لی اس میں، اللہ عالم۔ تو آج بڑی اہم آیت، کیونکہ یہ تو موضوع ختم کبھی نہیں ہوگا جب تک دنیا ترقی کرتی رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمین۔ آیت نمبر 12 ہم مکمل کر چکے ہیں تقریباً، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے، دار تکلیف میں ہوتے ہوئے، یا ایک ترجمہ ہم نے اس کا یہ بھی کیا تھا کہ لوگوں سے غیب کی حالت میں خلوت میں ہوتے ہوئے خدا کی خشیت رکھتے ہیں۔ خشیت اور خوف میں بھی پچھلی دفعہ فرق بیان کر دیا تھا کہ خشیت کے اندر محبت، تعظیم اور اجلال بھی ہے، خوف میں بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن خوف کے لفظ کے اندر یہ مفہوم نہیں ہے، لیکن خشیت کے لفظ کے اندر ہی مفہوم شامل ہے، محبت کا بھی، تعظیم کا بھی، اجلال کا بھی۔ اجلال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو بڑا سمجھنا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، یعنی ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا جائے گا، مغفرت کا لغوی معنی یہ ہے، وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو غیب میں رہتے ہوئے تمہیں اللہ سے کیوں خشیت رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے۔ فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، تم اپنی بات کو چھپا لو، اسرار، اسر یسر اسرارا، او اجہروا بہ، جہر یجہر جہرا، یا اس کو ظاہر کرو۔ دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینے کے حالات سے واقف ہے۔ ذات الصدور میں علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ذات الصدور صفت ہے محذوف کی، وہ محذوف کیا ہے؟ احادیث، یعنی انہ علیم باحادیث، احادیث غیر منصرف، ذات الصدور، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان باتوں کو جو سینوں میں ہوتی ہیں۔ ہر واضح ہے، تو سینوں میں جو بھی باتیں ہیں، آراء ہیں، افکار ہیں، خیالات ہیں، وساوس ہیں، تو چاہے تم اپنے منہ سے ظاہر کرو ان کو یا نہ کرو، دونوں صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ اچھا اب یہاں کیا اس بات کا بیان ہو رہا ہے کہ دونوں صورتوں میں پکڑ ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ یہ اس بات کا بیان نہیں ہے، مطلق علم کا بیان ہے۔ ہو سکتا ہے پکڑ فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے ان تبدو شیئا
او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، جیسے سورہ بقرہ میں آیا. تو وہاں علماء نے صحابہ نے یہ سمجھا کہ بھئی دلوں میں جو خیالات ہیں جن کا اظہار نہیں ہوتا ان پر بھی پکڑ ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کیونکہ دل میں پیدا ہونے والے خیالات و افکار دو قسم کے ہیں، کچھ ارادی ہیں کچھ غیر ارادی ہیں. تو غیر ارادی پر پکڑ نہیں ہے، ارادی پر پکڑ ہو جائے گی، لیکن جانتا اللہ دونوں کو ہے. انہ علیم. اور اس کے بعد دیکھیے بالکل اس کا ایک منطقی نتیجہ کیا تھا کہ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کی؟ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کی؟ تو یہ الا جو ہے، میں نے پچھلی دفعہ شاید عرض کیا تھا کہ یہ کلمہ تنبیہ نہیں ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، بلکہ یہ حمزہ استفہام اور لا جو ہے وہ نافیہ ہے. تو الا یعلم، کیا نہیں جانے گا وہ، من خلق، جس نے پیدا کیا. اب آپ دیکھیے کہ اس آیت کی نا تفہیم میں کچھ اختلاف ہوا. اختلاف یہ ہوا کہ الا یعلم من خلق میں یہ جو من ہے اس کی نحوی حیثیت کیا ہے. جو میں نے ترجمہ کیا وہ ایک نحوی حیثیت کے اعتبار سے اور وہی درست ہے. وہ یہ ہے کہ من فاعل ہے، الا یعلم من، کیا نہیں جانے گا، کون نہیں جانے گا، وہ کون، اس کا صلہ کیا ہے، من کی وضاحت کیا ہے، خلق، جس نے پیدا کیا. تو خالق ہی نہ جانے گا، اگر خالق نہیں جانے گا تو اور کون جانے گا. لیکن آپ دیکھیے کہ اس کو بعض علماء نے، خصوصاً معتزلہ نے، کیونکہ میں نے ذکر کیا تھا کہ صرف جو بھی مبحث ہوگا وہ میں بیان کر دوں گا، معتزلہ نے یہ کہا کہ من اصل میں مفعول ہے یعلم کا. کیا اللہ نہیں جانے گا اپنی مخلوق کو؟ اب آپ کہیں گے کہ دونوں، اب اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ بظاہر تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. پہلا ترجمہ کیا تھا کہ خدا نہ جانے، جو خالق ہے کیا وہی نہ جانے، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ کیا خدا اپنی مخلوق کو نہ جانے. دونوں صورتوں میں فرق کیا ہوا کہ یعلم کا ایک میں مفعول بھی ہے اور ایک میں مفعول بھی نہیں ہے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ پہلے والے میں مفعول بھی نہیں ہے. قاعدہ یہ ہے کہ مفعول بھی کے حذف کی صورت میں، مفعول بھی حذف کر دینے کی صورت میں مفعول بالکل عام ہو جاتا ہے، جتنا بھی عموم اس میں پیدا ہو سکتا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. یعنی اگر میں کہوں الا یعلم من خلق میں من جو ہے وہ مفعول بھی ہے، تو اللہ کیا اپنی مخلوق کو نہیں جانتا، تو پھر صرف ذوات مراد ہوں گی، ان کی صفات اور ان کے احوال مراد ہونا ضروری نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ اور اگر میں کہوں گا الا یعلم من خلق اور یعلم کا مفعول بھی محذوف ہوگا، تو حذف المفعول کیا ہوتا ہے اس سے، یدل علی العموم. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق کو بھی جانتا ہے، مخلوق کے تمام احوال کو بھی جانتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مخلوق اور اس کے تمام احوال خدا کی مخلوق ہے. پہلے ترجمے میں یہ نتیجہ نکلنا ضروری نہیں ہے کہ مخلوق کے تمام احوال بھی خدا کی مخلوق. احوال سے مراد اقوال نہیں، مطلب صرف معتزلہ اور اہل سنت میں فرق یہ ہوگا کہ ارادی اعمال، اقوال بھی ہیں اس میں، افعال بھی ہیں. تو جو یہ ترجمہ ہے کہ الا یعلم من خلق، کیا خالق نہ جانے گا تو ہر شے جانے گا، تو ہر شے اس کی مخلوق ہوگی کیونکہ وہ خالق ہو گیا ہر شے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ تو زیادہ قوی بات یہی ہے، اور یہ اسی سے اصلاً پچھلی آیت کا تعلق جڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پچھلی آیت میں ارادی افعال کی بات کر رہے ہیں کہ غیر ارادی افعال کی بات کر رہے ہیں. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، تو ارادی افعال کی بات ہو رہی ہے. اور فرمایا کہ الا یعلم من خلق، تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ان ارادی افعال کا خالق بھی اللہ ہی ہے، لہذا اللہ اپنی مخلوق کو کیوں نہیں جانے گا. اور وہ مخلوق کون سی والی، جس میں مخلوق سے مراد مفعول بھی عام ہے، اس میں انسان بھی شامل ہے، اس کے احوال بھی ہیں، اس کے اقوال بھی ہیں، اس کے اعمال بھی ہیں، اس کے ارادی افعال بھی ہیں، غیر ارادی افعال بھی ہیں. تو الا یعلم من خلق. اور اگر کہا جائے کہ اللہ اپنی مخلوق کو جانتا ہے، تو جو اللہ کی مخلوق نہیں ہوگی اس کو جاننا خدا کے لیے ضروری بھی نہیں ہوگا. بات واضح ہے؟ اور مخلوق کو جاننے کے نتیجے میں مخلوق کے احوال کا جان لینا ضروری نہیں ہے. ہاں مفعول بھی حذف کر دینے کی صورت میں عموم پیدا ہو جائے گا، اللہ ہر شے کو جانتا ہے. تو الا یعلم من خلق کا صحیح ترجمہ کیا ہے کہ خالق نہ جانے گا، کس کو نہ جانے گا، اپنے سوا جو کچھ ہے اس کو نہ جانے گا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے سوا جو کچھ ہے اس کی مخلوق. الا یعلم من خلق. اگر اس میں جس طرح آپ ایکسپلین کر رہے ہیں من خلق، اس میں مفعول بھی لے لیں اس کو، تو اس میں بھی تو احوال شامل ہوں گے، اس میں کیوں نہیں ہوں گے؟ جو اصل میں نا مفعول بھی ذکر کر دینے کی صورت میں اس میں عموم نہیں ہوتا.
یعنی اگر میں ذکر نہ کروں نا تو پھر تو عموم پیدا ہو جائے گا، لیکن اگر میں نے ذکر کر دیا تو آپ کو کسی اور دلیل سے ثابت کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر میں جانتا ہوں اس موبائل کو، ٹھیک ہے، میں آپ کو نہیں، اصل میں مفہوم خلق میں تو صرف مخلوق آئے گی نا، صرف مخلوق آئے گی، مخلوق کا احوال آنے ضروری نہیں. میں مثال دیتا ہوں، لیکن میں اس موبائل کو جانتا ہوں نا، کیا میں اس کے ہر حالت میں ہر زمان اور مکان میں سے جاننا ضروری ہے؟ اگر میں اس وقت سے جان رہا ہوں نہیں ضروری. ہو سکتا ہے یہ اس مکان سے کسی اور مکان میں چلے جائے، اس کی حالت بدل جائے، اس کو آپ آدھا کر دیں، اس کو توڑ دیں، اس کی بیٹری نکال دیں، آپ اس کو ہر حال میں جاننا ضروری نہیں ہے. ہاں میں اس کو جانتا ہوں بحیثیت مجموعی، کیونکہ مفعول بھی ذکر ہو جانے کی صورت میں محض وہی مفعول بھی متعین ہوتا ہے، اور مخلوق میں اس کی حالت اور اس کے تمام احوال کا ہونا ضروری نہیں. مفعول بھی کے حذف کر دینے کی صورت میں اس میں عموم ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے بلاغت میں کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی دفعہ چیز مبہم رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ غائب درجے کا بیان ہو جاتی ہے. الابہام غایت البیان، اگر بیان کر دیا جائے تو معین ہو جائے، اور اگر بیان نہ کیا جائے تو گویا اب انسان جو بھی سوچ سکتا ہے وہ اس میں شامل ہوگا. نہیں سمجھ میں آ رہا بات واضح ہے کہ نہیں؟ اس کو یوں کہتے ہیں لیذهب الذہن الی مذاہبی، یعنی جہاں بھی ذہن جا سکتا ہے جائے، جو بھی شے وہ فرض کرے گا مخلوق ہونے کی حیثیت سے اللہ اس کو جانتا ہو. الا یعلم من خلق، یہ ایک مبحث تھا اس میں. دوسرا مبحث میں یہ ہے، اور یہ پھر کلامی مبحث ہے، کہ انسان اپنے اعمال کا خالق نہیں. وہ تو ابھی ہم اور حیثیت سے بیان کر رہے تھے، کیونکہ خالق ہونے کے لیے علم ہونا ضروری ہے. میں جس شے کا خالق ہوں گا اس کا علم ہوتا ہے مجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ تو پھر اس پر علماء نے طویل بحث کی کہ انسان اگر اپنے ارادی اعمال کا خالق ہو تو وہ تو محض ارادہ کرتا، اس کو تو کوئی خبر نہیں ہوتی کیا پروسیس ہو رہا ہے، کس طریقے پر وہ عمل، کچھ خبر نہیں ہوتی نا اسے. میں چل کے اس کی بھی خبر نہیں ہوتی کہ چلنے کے نتیجے میں کتنے مسلس کام کر رہے ہیں اور کتنی خون کی جو ہے وہ آمد و رفت ہو رہی ہے، اور کیا کچھ بھی نہیں، بس ارادہ کیا اور کام ہونا شروع ہو گیا، ارادہ کیا اور ہاتھ اٹھنا شروع ہو گیا. ایسا ہی ہے نا. تو اگر یہ ارادی افعال میری مخلوق ہوتے تو مجھے ان کے دقائق کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ آگے آ رہا ہے وَهُوَ اللطیف الخبیر، مجھے ان کے دقائق کیا اجمالی علم بھی نہیں ہوتا کہ وہ فعل کیسے ہو رہا ہوتا ہے. خالق کو تو معلوم ہونا چاہیے. تو اگر میں اپنے اعمال کا خالق ہوتا تو کیا میں نہ جانتا؟ میں تو نہیں جانتا. معلوم یہ ہوا کہ میں اپنے اعمال کا خالق نہیں ہوں، میرے ارادے کے نتیجے میں میرے اعمال کو کوئی اور خلق کرتا ہے. الا یعلم من خلق. اب آپ دیکھیں یہ بھی مغز اس کے اندر موجود ہے. اور یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صوفیہ متکلمین اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ خام خواہ بیچ میں یہ مباحث نہیں، حالانکہ بالکل آیت کا مفہوم ہے، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ابھی. لیکن جیسے ہی بات بیان ہوئی الا یعلم من خلق تو سمجھ میں آ گیا کہ باقی خالق کو تو پتہ ہونا چاہیے، اور اگر ہم خالق ہوتے تو ہمیں پتہ ہوتا. ہمیں نہیں پتہ لہذا ہم خالق نہیں ہیں، تو خالق تو جانتا نہیں. الا یعلم، اس لیے ہر شے جو خدا کے سوا ہے وہ مخلوق ہے. وہ انسان ہو، وہ اس کے افعال ہوں، وہ اس کا افعال ارادیہ ہوں یا افعال غیر ارادیہ ہوں. الا یعلم من خلق. بات واضح. اچھا یہ آگ کس پیرائے میں رہا ہے اس جگہ؟ یہ آگ یعنی آپ کہیں گے یہ سارے مفاہیم تو اس کے اندر اشارتاً موجود ہیں. الا یعلم من خلق، اشارتاً سے مراد صوفیہ والا اشارہ نہیں، وہ آج ہم دیکھیں گے. اشارتاً سے مراد دلالت اشاری کے نتیجے میں یہاں، یعنی آیت اس مقصد کے لیے نہیں لائی گئی، لیکن الا یعلم من خلق میں دلالت لزومی سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ خالق اپنے اعمال کا خالق اپنی مخلوق کو جانتا ہے. لہذا دلالت لزومی کیا ہوئی؟ اگر میں اپنے اعمال کا خالق ہوتا تو میں اپنے اعمال کو جانتا، میں اپنے اعمال کو نہیں جانتا، لہذا میں اپنے اعمال کا خالق نہیں ہوں. لیکن اس آیت کا سیاق کیا ہے؟ وہ تہدید ہے. تہدید کا کیا مطلب؟ دھمکی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ. تو وہ تمہارے ہر عمل کو جان رہا ہے. اور یہ تحدید بنتی ہی اس وقت ہے جب اللہ انسان کے ارادی اعمال کا خالق بھی ہو اور انہیں جانے. اب اگلی بس مطلب اس میں آپ ویسے الا یعلم من خلق جیسے علماء کہتے ہیں کہ یہ تو مراقبہ والی آیت ہے. الا یعلم من خلق، ہر چیز کا علاج ہے اس میں. آپ کہیں گے بھائی شریعت کے فلاں حکم پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی، حکمت سمجھ نہیں آ رہی، آپ کیا جواب دیں گے؟ الا یعلم من خلق. اگر خالق نے جو ہے وہ کہہ دیا تو پھر بات ٹھیک ہے. جو بھی اعتراض کیا جائے گا الا یعلم من خلق واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، خدا جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو اس میں تو ہر چیز کا جواب. آپ کہیں کہ بھائی
میرا عزیز فوت ہو گیا دنیا میں، یہ کیا ہوا ہے، الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا کہ جس نے پیدا کیا؟ جو بھی انسان پر آفات آتی ہیں، مصائب ہیں، حوادث دہر ہیں، جو بھی ہے، ان سب کا جواب کیا ہے، الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کی؟ کوئی چیز میرے سے رہ گئی، بڑی محبوب تھی، مجھے مل جاتی تو اچھا، الا یعلم من خلق۔ تو یہ ہر چیز کا جواب اس میں موجود ہے۔ کلامی مباحث بھی ہے، احوال کی دنیا میں بھی اس کے ذریعے احوال بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں، عقائد بھی اخذ کیے جا سکتے ہیں، بہت کچھ ہے۔ ایک اتنی سی آیت ہے، الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ اب آپ دیکھیں وہ آپ کچھ پوچھ رہے جی جیسے آپ نے کہا ابہام غایت ہے، کیا ہوتا ہے؟ الابہام غایت البیان۔ بیان۔ دیکھیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یغش السدرۃ ما یغش، جب بیری کو ڈھانپ رہا تھا جو ڈھانپ رہا تھا، بیان کیا یہاں کیا ڈھانپ رہا تھا، ابہام رکھا ہے، تو کہا کہ پھر اس میں غایت بیان کیسے ہوا؟ غایت بیان یہ ہو گیا کہ وہ شے تمہارے تخیل سے باہر ہے، یہ بتانے کے لیے۔ اب یہ غائب درجے کا بیان ہے، یعنی جو بھی تم فرض کرو گے نا وہ شے نہیں تھی جو بیری کو ڈھانپ رہی تھی۔ جیسے ابھی شاید سورہ شورى میں آپ ہوں تو کہتے ہیں کذالک، او کیا ہے شروع میں، کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک، اس کا مطلب کیا ہے؟ وحی کی حقیقت تمہارے لیے ناقابل تخیل ہے، اس لیے ہم اس کی تشبیہ وحی سے ہی دیں گے۔ وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی ہوتی ہے، آپ کہیں وحی الہام ہوتا ہے، وحی جو ہے وہ نبی کو کچھ خیالات نظر آتے ہیں اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ میرے سے وحی جو ہے وہ اندر سے پیدا ہوتی ہے، باہر سے نہیں آتی۔ جدید تصور سارا یہی ہے کہ وحی جو ہے وہ نبی کے اندر سے پیدا ہونے والا ایک فینومینل ہے، جس کو سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ باہر سے کوئی آ گیا۔ وحی کی کوئی تشبیہ ہے ہی نہیں کائنات میں، انسانی غیر نبی کے ہاں اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے کہ تشبیہ دی جا سکے، لہذا کذالک یوحی میں ابہام ہے جو غائب درجے کا بیان، غائب درجے کا بیان ہے کہ وحی کے مانند کوئی انسانی عمل ہے ہی، وحی تو الہی ہوتی ہے۔ اس طریقے پر یہ ہوتا ہے الا یعلم من خلق میں بھی ہم کہہ رہے تھے کہ بھئی من خلق کا مفعول بھی محذوف کر کے گویا بتا دیا کہ ہر شے شامل، اس سے بڑھ کر بیان کوئی ہو سکتا ہے، یعنی آ کر کے بتایا جاتا ہے الا یعلم من خلق الانسان و ارادتہ و عملہ، لمبی ایک فہرست بتائی جاتی ہے اور یہ کہہ دیا جائے کہ مفعول بھی محذوف کر دیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ عموم، الا یعلم من خلق۔ اور آگے اسی کی وضاحت آگے دیکھیں وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور اللہ سبحانہ و تعالی لطیف بھی ہے اور خبیر بھی۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ لطیف بہت جگہ ہے، یعنی صفت لطیف، لا تدرکہ الابصار وهو يدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ رب قد آتیتنی من الملک، حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی کہ آپ نے مجھے بہت کچھ دیا، اور فرمایا ان ربی لطیف لما یشاء، اس سے پہلے ان ربی لطیف لما یشاء رب قد آتیتنی من الملک۔ اسی طریقے پر آپ دیکھیں کہ یہاں کیا فرمایا وَهُوَ اللطیف الخبیر۔ سورہ شورى میں ہم پڑھتے ہیں اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ ان سارے ویسے لطیف کا لغوی مطلب جو ہے نا وہ لطف یلطف، ضخامت کے اپوزٹ ہے، جس کو ہم اردو میں کثافت کہتے ہیں۔ ایک شے لطیف ہوتی ہے، ایک کیا ہوتی ہے؟ کثیف ہوتی ہے۔ لغوی معنی تو اس کا یہی ہے، یعنی لطیف کیا ہے؟ جو باریک ہے، ما دقہ جو چھوٹی ہے، یا دقیق ہے، چھوٹی نہیں کہنا چاہیے بلکہ دقیق ہے۔ لیکن علماء نے کہا کہ جیسے امام غزالی علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے الاسنا فی شرح اسماء اللہ الحسنی، اس میں انہوں نے لطیف کا مطلب یہ بیان کیا کہ لطیف وہ ہوتا ہے، اور بہت خوبصورت یعنی جمع کر دیا انہوں نے تقریباً تمام مفاہیم۔ انہوں نے کہا کہ لطیف وہ ہوتا ہے کہ لا یستحق اسم اللطیف، لطیف کے اسم کا مستحق نہیں ہے مگر وہ من یعرف دقائق المصالح وغوامضها، جو مصالح مصلحتوں کے دقائق اور غوامض کو جانتا ہے۔ اچھا پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اس کی معرفت دقیق ہو، اس کی معرفت جو ہے وہ غامض ہو، ہر غامض اور دقیق شے کو جانتا ہو۔ پھر کیا کرتا ہے وہ؟ ثم یسلک سبیل الرفق، پھر نہایت رفق کے ساتھ، سہولت کے ساتھ وہ جو مسالے ہیں وہ مستصلح تک پہنچا دیتا ہے، جو ان مسالے کا سے فائدہ اٹھانے والے یا طلب کرنے والے، جیسے ہم ہیں، بندے ہیں نا اللہ کے۔ تو فرماتے ہیں دو صفات جمع ہو جائیں تو لطیف کا معنی مکمل ہوتا ہے، اللطف فی الادراک والرفق فی الایصال۔ اللطف فی الادراک، ادراک میں، علم میں، معرفت میں، درایت میں لطیف اور دقیق ہونا،
اور پھر جس شے کو جانا ہے، چاہے وہ مصلحتیں ہیں، منفعتیں ہیں، غامضہ ہیں، دقیقہ ہیں، ان سب کو حاجت مندوں تک نہایت لطیف طریقے سے کہ جو ان کو بھی خبر نہ ہو پہنچا دے، یہ لطیف ہے۔ تو لطیف کے اندر دو باتیں کیا ہیں؟ معرفت، اور دوسری بات اس ربوبیت، مطلب ہے اللطف فی الادراک، اور اس کے بعد کیا بتایا تھا؟ الرفق فی الایصال۔ ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، فائدہ پہنچانا۔ تو یہ دو معنی اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں جو فرمایا نا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بڑا لطیف ہے، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ تو یہاں بھی لطیف سے مراد کیا تھی؟ ایسے رزق دیتا ہے، ایسے لطیف طریقوں سے، ایسی تسہیلات کے ساتھ کہ وہ بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے رزق خود کمایا۔ یعنی آپ دیکھیں یہی تو لطف ہے اللہ کا، یعنی اگر وہ اوپر سے یہاں چھت پھٹے اور وہ اچانک ایک رکابی آ جائے اور اس میں جو ہے وہ انواع اقسام کے کھانے لگے ہوں اور پیسے شیسے پڑے اور سب کہیں گے خدا نے کیا لطف فرمایا۔ یہ لطف نہیں فرمایا، لطف تو یہ فرما رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو تم نے خود کمایا، اللہ کے خدا نے دیے۔ یعنی اصل میں تو لطف اس میں ہے، وہ تو سب دیکھ لیں گے اس میں لطف کیا ہوا، اس میں باریکی کیا ہے۔ دیکھیں آسمان سے تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ خدا نہیں دیا ہے، میرا تو کوئی کمال ہے ہی نہیں اس میں۔ کمال تو اس میں ہے کہ دیا خدا نے ہو اور ایسے لطیف طریقے سے دیا ہو کہ انسان یہ سمجھنا شروع کر دے غفلت کے پردے میں اور اسباب کے پردے میں کہ بھئی شاید میں نے خود کمایا ہے۔ تو یہ لطیف ہے، وہ پہنچا ہو ہی رہا ہے، لیکن ایسے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جب فرماتے ہیں کہ ان ربی لطیف لما یشاء، یہاں تو تھا نا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، وہاں وہ فرماتے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء، جو خدا نے کرنا ہوتا ہے نا اس کے لیے وہ نہایت لطیف طریقے پر اسباب پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ کرنا کیا تھا اللہ نے؟ جو حضرت یوسف کو جس مرتبے پر پہنچانا تھا وہاں پہنچانا تھا، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی، لیکن جس طریقے پر پہنچایا تو اس میں دشمن اور محب دونوں نے ایک جیسا حصہ لیا۔ یعنی جب وہ بھائی پلاننگ کر رہے ہیں کہ اس کو کنویں میں ڈالا جائے اور اس کو بیچ دیا جائے، یہ سب اس وقت لطف کا ہی مظاہرہ ہو رہا ہے، کیونکہ اگر وہ یہ نہ کرتے تو کیا وہ وہاں پہنچتے، مصر کی بادشاہی پہ پہنچتے؟ نہیں، تو اللہ کی پلاننگ چل رہی ہے اور وہ ایسی لطیف ہے، ایسی دقیق ہے، جو وہ چاہ رہا ہے اس کے لیے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، کہ اس میں سب حصہ لیتے چلے جاتے ہیں اور ہوتا ہے ان دی اینڈ وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہتا۔ یہ لطیف کے اندر ایک مفہوم ہے تدبیر کا، جیسا بھی کہا تھا نا الرفق فی الایصال، ایک مفہوم ہے تدبیر کا اور دوسرا مفہوم ہے معرفت دقیقہ۔ واضح؟ تو یہاں اصل میں کس سیاق میں ویسے آ رہا ہے؟ معرفت کے سیاق میں، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ اب ویسے تو خبیر کا جو لفظ ہے نا وہ بھی ظاہر و باطن دونوں کو جاننے کو کہتے ہیں، اس لیے عربی میں کہا جاتا ہے ایک ہوتا ہے منظر، ایک ہوتا ہے مخبر۔ المنظر يدل على المخبر، تو منظر و مخبر کیا چیز ہے؟ ایک جو آپ کی شکل و صورت نظر آ رہی ہے منظر ہے، اور جو انسان کے داخل میں ہے وہ کیا ہے؟ مخبر ہے۔ تو جیسے اہل فراست کیا کیا کرتے تھے، پورا ایک فن تھا نا فراست کا، وہ ظاہری شکل و صورت سے مخبر پر استدلال کیا کرتے تھے۔ المنظر يدل على المخبر، تو مخبر بھی اصلا باطن ہی کو کہتے ہیں۔ تو خبیر کے اندر دونوں مفہوم ہے ویسے، الذي يعرف الظاہر والباطن، لیکن لطیف کے اندر دقائق پر اور باطن پر اور پھر تدبیر پر فوکس زیادہ ہے۔ خبیر کے اندر تدبیر کا مفہوم نہیں، لفظ خبیر کے اندر تدبیر نہیں۔ لطیف کے اندر کیا ہے؟ تدبیر بھی ہے اور معرفت دقیقہ بھی ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ لطیف بھی ہے۔ کیا ترجمہ ہے کس کو حضرت تھانوی کا ہے کہ جیسے ہم باریک بین خبردار ہے؟ دیکھیں باریک بین جیسے ہم کہتے ہیں تو باریک بین کا مطلب یہی ہوتا ہے باریک چیزوں کو دیکھنے والا، باریک بین، ٹھیک۔ اور خبیر کا کیا؟ باخبر، خوب خبردار۔ ہاں ٹھیک، تو مطلب مفہوم تو واضح ہو گیا ہوگا نا، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ ویسے امام رازی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے اللوامع والبینات فی شرح اسماء اللہ الحسنی، اس طرح کر کے کوئی، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ مطلب لطیف کے اندر تدبیر کا مفہوم زیادہ غالب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لطیف وہ ہوتا ہے کہ جو ایسے طریقے پر عمل کرے کہ جس میں جو مصلحتیں ہیں اور جو منفعتیں ہیں وہ اکثر حکماء اور فقہاء اور علماء یعنی عاقل حضرات پر بھی مخفی رہیں، کسی کو سمجھ نہ آئے کہ وہ کیا، وہ لطیف ہے۔ بات واضح ہے؟ تو لطیف گویا اس کے اندر لزومی مفہوم کیا ہوا پھر، یعنی دلالت لزومی کے اعتبار سے مفہوم جاننے کا بھی ہوا، یعنی غالب مفہوم کس کا ہوا؟ تدبیر کا۔ لیکن جو ایسی تدبیر کرے کہ بڑے بڑے عقلاء پر بھی مخفی ہو جائے تو وہ خود کتنا جانتا ہوگا۔
یہ دلالت کون سی ہوئی پھر؟ لفظ کے اندر مفہوم پر دلالت ہے، لفظ کے جز پر دلالت ہے، یا لفظ خارج پر دلالت ہے؟ خارج پر دلالت ہے. تو یہ کون سی دلالت ہوئی؟ دلالت لزومی. ٹھیک ہے، دلالت لزومی کی پریکٹس کریں نا، ابھی انشاءاللہ آج اس کی تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے. جی جی اسی طرح مثالی قرآن میں یہی ہوا ہر جگہ، میرے اور آپ کے ساتھ بھی ایسے. ہاں مطلب وہ تو اللہ نے صرف مثال کے طور پر سمجھا دی، ورنہ تو ہر انسان کے ساتھ ایسے ہی ہے کہ اس کی زندگی میں تدبیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے اور وہ نہایت لطیف ہوتی، اور انسان یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس موقع پر یہ فیصلہ کیا اور اس موقع پر یہ ہو گیا، لیکن اگر وہ غور کرتا رہے گا تو وہ سب ان دی اینڈ خدا کی ایک تدبیر ہے جس کے نتیجے میں وہ وہاں موجود ہے جہاں اس وقت وہ موجود ہے. اللہ عالم. تو فرمایا وَهُوَ اللطیف الخبیر، تو وہ بہت باریک بین اور باخبر ہے. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا. اب دیکھیں علم کا بیان تھا تو اس کے بعد علم کے ساتھ اب لطف کا بیان آ گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب پہلے لطیف کے اندر جو مفہوم تھا وہ پچھلے سے اس کا تعلق کیسے ہوا، کیونکہ اللہ کے علم کا بیان چل رہا تھا، لیکن لطف کے اندر ایک اور مفہوم کیا ہے؟ تدبیر کا اور خیر پہنچانے کا، نفع پہنچانے کا. تو اب اس کی طرف دیکھیں کلام کیسے ملتفت ہوا. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا. تو خدا کی ربوبیت کا بیان ہے، کیونکہ لفظ لطیف کے اندر ربوبیت تھی. تو فرمایا وہی ہے اللہ، یعنی هُوَ الَّذِي میں گویا مفہوم کیا ہے کہ وہی ہو سکتا ہے ایسا. یعنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے نا الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، لیکن یہ نہیں کہا بلکہ کہا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا. تو اس کے سوا گویا یہ ممکن بھی نہیں ہے، کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو ذلول بنا دیا. ذلول مبالغے کا صیغہ ہے، آپ سب جانتے ہیں فعول کے وزن پہ جو آتا ہے غفور، شکور، اور اسی طریقے پر شیطان کے لیے آتا ہے غرور، اور بہت سے عقول، بہت زیادہ کھانے والا، یہ سب مبالغے کے صیغے ہیں. تو ذلول کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت زیادہ جھکی ہوئی، ذلت سے ہے یہ، ذل یا ذل سے. ذلول کیا ہے؟ بہت زیادہ پست، جس کو بہت زیادہ صدا لیا گیا ہو. اس گائے کے لیے کیا لفظ ہے قرآن مجید میں؟ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث. کوئی ایسی صدائی ہوئی نہ ہو، نیچے نہ لگا لی گئی ہو کہ جو زمین کو جوتتی ہو. تو گویا جس کو انسان بالکل اپنے کنٹرول میں لے لے اور اسے صدا لے اور اس کے اشارے پر وہ حرکت کرنا شروع کر دے تو وہ کیا ہے؟ وہ عبد ذلول ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمین کو ہم نے تمہارے لیے کیسے مسخر کر دیا، بالکل ایسے مسخر کیا گویا اپنے کندھے جھکا کر تمہارے سامنے کھڑی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں آگے کیا الفاظ آ رہے ہیں، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا. تو تم اس کے مناکب پر چلو. مناکب کس کو کہتے ہیں؟ منکب کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ جو کندھے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا کہ یہ مناکب سے مراد جبال ہے، پہاڑوں پر چلو. ذرا اس کے پہاڑ پر گرمیوں کا موسم ہے تو یہ والی تفسیر زیادہ اچھی لگ رہی ہے کہ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، پہاڑوں کا سفر کرو. دوسرے صحابہ کی تفسیر یہ ہے، حضرت مجاہد سے اور بعض صحابہ سے مروی ہے کہ مناکب سے مراد جو بھی طرق ہیں، جو بھی رستے ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ وہ زمین کے مناکب ہیں. لیکن اس میں تشبیہ کیا ہے؟ کندھے جھکانا کس بات کی علامت ہے؟ کندھے جھکانا جو ہے وہ تواضع کی اور ذلت کی اور چھوٹے بننے کی علامت ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. تو وہ مراد یہ زمین تمہارے سامنے ایسے کھڑی ہوئی ہے وہ بالکل مسخر ہو کے ذلول بن کے کہ آؤ میرے اوپر سوار ہو جاؤ اور چلو. تو زمین پر سفر کرنا یہ خدا اپنی نعمت کے طور پہ گنوا رہا ہے کہ زمین تمہارے سامنے بالکل اس دابہ کی مانند ہے جس کو تم نے سدا کر ذلول کر دی. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ. یہاں ایک مشہور واقعہ بھی ہے، کعب ابن بشیر ابن کعب ایک صحابی، انہوں نے اپنی ولد سے کہا، ولد سے مراد تھی غلام ان کی خاتون، لیکن جب ان کی اولاد ہو جائے تو اس کو ایک اسپیشل اسٹیٹس حاصل ہو جاتا ہے جو ولد کہلاتی ہے، ان کو بیچا نہیں جا سکتا. رہتی وہ غلامی ہے لیکن شوہر کے، یا شوہر نہیں بلکہ آقا کے مرنے کے بعد اب وہ آزاد کنسیڈر ہوں گی. تو انہوں نے اپنی، یعنی آپ دیکھیں امتحان اس سے لیا، انہوں نے کہا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، کہ تم مجھے بتا دو مناکب سے کیا مراد ہے تو تم آج ہی سے آزاد ہو. انہوں نے کہا جبال، مناکب سے مراد جبال ہے. اب ان کو خود بھی نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا اچھا میں پوچھ کے وہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ بھئی بتائیے کہ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا سے کیا مراد ہے. تو انہوں نے بھی کہا جبال. تو پھر ان کو آزاد کر دیا. تو بہرحال اس سے معلوم یہ ہوا کہ
اس سے اشارتاً معلوم ہوا ہے دلالت لزومی کس اصول کے تحت کہ پہاڑوں کا سفر کیا جائے؟ کون سی دلالت ہے اس کے اندر؟ کوئی صاحب بتائیں. دلالت مطابقت. اللہ میں کہہ رہے ہیں پہاڑوں کا سفر کرو، آپ کہہ رہے ہیں پورا لفظ کا معنی یہ. دیکھیں ہم نے جو دلالت کی اقسام پڑھی تھی، دلالت یا تو مطابقت ہوگی یا دلالت تضمن ہوگی یا دلالت لزومی. تو دلالت مطابقت کیا تھی کہ لفظ اپنے پورے معنی پر دلالت کرے. تو آپ دیکھیں فمشوا فی مناکبہا میں دلالت مطابقت کیا ہے کہ تم اب ہم نے اس میں نہ لزوم تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ تو آیت کا ترجمہ ہی یہی ہے کہ اس کے پہاڑوں پہ سفر کرو. لیکن یہاں پہاڑوں پہ سفر کرنے سے مراد یہ نہیں کہ پہاڑوں پہ سفر کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ دیکھو تم زمین پہ چلتے ہو، پھرتے ہو، پہاڑی سفر کرتے ہو، پہاڑی درے ہیں، فطری رستے وہاں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں. تو فمشوا فی مناکبہا، کوئی منع نہیں ہے زمین میں سفر کرو، چاہے تعلیم کے لیے کرو، چاہے رزق کے لیے کرو، چاہے اللہ عالم سیر و سیاحت کے لیے کرو سفر. لیکن ایک بات جان رکھو کہ تم نے لوٹنا اللہ کی طرف ہے، وہ آگے آ رہا ہے. تو فرمایا جی یہاں پہ ہمیں اس وقت ترجمہ لکھا ہوا ہے فی مناکب چھاتی پر. ہاں وہ ٹھیک ہے. تو مطلب جیسے چھاتی سے مراد اس میں منکب کا یوں ذرا تصور لے لیا کہ جیسے زمین یوں کر کے لیٹی ہوئی ہے سامنے، تو اس کے اوپر آپ نے اس کی چھاتی پر سفر کرنا ہوگا. ٹھیک. تو یہاں چھاتی سے مراد ہوا ہے وہ رستے وغیرہ، لیکن منکب کا لغوی معنی چھاتی نہیں ہوتا. چھاتی ویسے صدر کو کہتے ہیں. پہاڑ دیکھیں نا تو ایک انسان بنا ہوتا ہے لیٹا ہوا. اچھا جب وہ اللہ عالم یہ مطلب انسان یوں کر کے تو نہیں تھا لیٹا ہوتا ہے، سیدھا ہی ہوتا ہے. پہاڑوں کے دور سے وہاں ہوتا ہے تخیل میں کچھ بھی آ سکتا ہے. آج کل وہ ہے نا ایک تصویر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں استور کے راستے میں یا فیری ونڈوز کی وہ جو انسانی شکل بنی ہوئی ہے، نیچے سے جیپ گزر رہی ہوتی ہے، لگتی ہے ویسے وہ انسانی شکل. ایک اینگل سے آتے ہیں جاتے ہیں. واللہ اعلم. تو فمشوا فی مناکبہا، چلو اس کے مناکب پر، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ. بالکل کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ اللہ میاں نے دسترخوان تمہارے لیے بچھایا ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور اللہ ہی کی طرف نشور ہے. نشر ینشر اور نشز ینشز، ان سب کے اندر جیسے نون شین کا جو مادہ ہے اس کے اندر مفہوم اٹھ کھڑے ہونے کا ہوتا ہے یا نیچے سے اوپر جانے کا. رزق کی ہی میں ہا کی زمین خود نہیں ویسے تو اس لیے نہیں جا سکتی کہ ہی کی ضمیر ہے، مذکر ہے، اور عرض کیا ہے مؤنث ہے. دوسری بات یہ کہ پیچھے اصل میں بات کیا ہو رہی تھی، میں نے مطلب زمین کا بیان کرنا مقصود تھا یا خدا کی نعمت کا بیان مقصود تھا. هو الذی، بات کیا چلی تھی، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، تو اس نے بنایا تمہارے لیے ذلول زمین کو، تو چلو اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ لیکن ان سفروں میں یہ یاد رکھنا کہ حقیقی سفر خدا ہی کی طرف ہے، اٹھنا اس کی طرف. تو نشر ینشر، نشر کا مطلب ہے اٹھانا یا اٹھنا، متعدی اور لازم دونوں استعمال ہوتے ہیں. اور نشوز آ جائے اگر نون شین را کی بجائے نون شین زا آ جائے تو اس کے اندر اٹھنا ہے معنوی، تکبر، نافرمانی. جیسے فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. اسی طرح خواتین کے لیے بھی کہا کہ ان امرأۃ خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا. تو نشر ینشر اور نشر ینشر کے اندر یہ کامن مفہوم ہے. اس کے بعد فرمایا اامنتم من فی السماء، کیا تم یہ دو لگانا. اچھا اامنتم من فی السماء، کیا تم نچنت ہو گئے، امن میں آ گئے، بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں. ٹھیک. اب پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرف لطف ہے تو پیچھے کلام میں بھی لطف اور تہذیب جمع ہو گئی تھی نا، لطیف اور خبیر. تو خبیر کے اندر ذرا تہذیب زیادہ غالب تھی اور لطیف کے اندر لطف غالب تھا. تو اب اس کے ساتھ ہی ربوبیت کا بیان ہوا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ترغیب کے بعد ترغیب کا بیان کر دیا کہ کیا تم نچنت ہو. امینہ یأمنو کا مطلب ہے بے خوف ہو جانا اس سے جو آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. خسف یخسف خسفا فاذا ہی تمور، تو زمین بس ہل پڑے گی. دیکھیں یہ مارا یمور مورن کا ترجمہ عموماً کیا جاتا ہے حرکت میں آ جائے گی زلزلہ. تو علماء نے کہا کہ حرکت بھی اس کا مفہوم ہے، لیکن اس کے اندر ایک اضافی مفہوم ہے حرکت مال اہتزاز کا، جس کو آپ وائبریشن کہتے ہیں نا، مطلب اس طریقے پر زمین کا حرکت میں آنا، جس میں صرف حرکت نہیں، حرکت تو یہ بھی حرکت ہے. اور ویسے تو زمین ہر وقت
ایک اعتبار سے حرکت میں ہے، کل فی فلک یسبحون، لیکن مارا یمور حرکت مال اہتزاز ہے، کانپنے کے ساتھ حرکت کرنا، یہ مور کا مارا یمور مورن کا لغوی مفہوم ہے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ اب دیکھیے یہ جو آیت ہے، جی فرمائیے۔ نہیں، یہ ہے میم واو را، وہ ہے میم را یا، ٹھیک، یہ کیا ہے؟ میم واو را، وہ ہے میم را، وہ مریتن سے، تمارا یا تمارا، تماری یتمارا، یماری مماراتن، امترا امترا یمتری امترا، وہ سب کیا ہے؟ میم را یا۔ یہ کیا ہے؟ میم واو را، اس میں حرف علت بیچ میں، اس میں حرف علت، یعنی یہ کیا ہے؟ یہ اجوف ہے، وہ ناقص ہے، پڑھا ہوں نا مثال، اجوف ناقص تین چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس میں ہوتا ہے تالی لازم، جی ہاں۔ تو اس میں دیکھیے ایک تو مفہوم یہ ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امن میں کبھی نہ ہو، فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کے امن سے، اللہ کے مکر سے وہی لوگ امن میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں جو خاسر ہیں۔ دوسرا اس میں جو مبحث ہے وہ وہی پھر کلامی مبحث ہے کہ امنتم من فی السماء سے کیا مراد ہے، یعنی فی السماء اللہ کے لیے آ گیا کہ اللہ آسمان میں ہے، تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان میں ہے تو پھر تو گویا آسمان ان کو محیط ہوگا، آسمان میں ہونے کا مطلب ہے ایک جہت میں ہے، آسمان میں ہونے کا مطلب ہے ایک مکان میں ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تصورات اس سے لازم آ جاتے ہیں۔ اور بعض مجسمہ اور مشبہہ قسم کے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس آیت سے استدلال کر کے کہا کہ ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ ایک جہت میں ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مکان میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اوپر سے مراد حصی طور پہ اوپر ہونا، یہ بالکل ایک عجیب و غریب سی بات ہے۔ تو پھر اہل سنت نے اس کا جواب کیا دیا، من فی السماء، کہ آسمان میں ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھیے تو بالکل جیسے کچھ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ آ جائے گا، ان یأتیہم اللہ، کچھ جگہوں پہ فرمایا جاتا ہے اتا امر اللہ، اللہ کا امر آ جائے گا، کچھ جگہوں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں روح قبض کرتا ہوں، اللہ یتوفی الانفس، کچھ جگہوں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے کرتے ہیں، توفت رسولنا وہم لا یفرطون، کچھ جگہوں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حفاظت کرتا ہوں، اللہ جو ہے وہ حفیظ ہے، کچھ جگہوں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں فرشتے ہیں آگے پیچھے، لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ تو سمپل سی ایک بات تو یہ ہے کہ امنتم من فی السماء، جیسے اللہ فرماتے ہیں وفی السماء رزقکم، آسمان میں کیا ہے؟ تمہارا رزق ہے، وما توعدون، اور جس سے تمہیں ڈرایا جاتا ہے وہ بھی آسمان میں، یعنی عذاب۔ تو بالکل سمپل سی بات یہ ہے کہ امنتم من فی السماء عذابہ امرہ، کیا تم امن میں آ گئے جس کا حکم اور آسمان جو عذاب ہے وہ آسمان میں ہے۔ دوسری مراد یہ ہے کہ آسمان سے مراد جیسے اللہ کے لیے لفظ علو آتا ہے کہ نہیں، اللہ کے لیے لفظ فوق آ جاتا ہے اوپر ہونے کا، تو وہاں ہم لفظ علو اور فوق سے کیا مراد حصی لیتے ہیں؟ نہیں لیتے نا، تو یہاں بھی سماعت سے مراد کیا ہوتی ہے؟ بلندی، تو یہاں بھی آپ حصی نہ لیں بلکہ کیا کون سی بلندی مراد لیں گے؟ معنی، یعنی امنتم من فی السماء، جو بھی صورت آپ نکالیں گے اس کی، اس سے قطعاً یہ مراد نہیں لی جا سکتی، ورنہ اس کے نتیجے میں آپ کہیں کیا لے لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی بھی آسمان و زمین میں وہ تو عبد ہے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، تو کیا خدا اس میں شامل ہے؟ لہو من فی السماوات ومن فی الارض، لہو من فی السماوات ومن فی الارض، تو من فی السماء میں تو خدا بھی آ جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر اس طرح دیکھا جائے گا تو ہمیں دوسری نصوص سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی من فی السماوات ومن فی الارض ہے وہ مخلوق ہے، وہ مملوک ہے، تو پھر من فی السماء میں خدا اپنی مخلوق اور معبود کے ساتھ کسی عابدین کے ساتھ کسی ایک ظرف میں نہیں ہوگا۔ تو امنتم من فی السماء، کیا تم اس ہستی سے جو اوپر ہے، ہم بھی اردو میں کیا کہیں گے؟ تم اوپر والے سے بے خوف ہو گئے، اوپر ہی لفظ بولیں گے نا۔ اچھا وہ سے آ گئے، نہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، جو اردو میں بھی محاورہ یہی ہے، عربی میں بھی ایسا محاورہ استعمال ہو جاتا ہے۔ سر یہ امن اللہ سے، امن سے جیسے اس میں ہم کہیں گے ایمان، اگر تم ایمان لائے تو تم اللہ سے امن لے۔ جی جی ہاں، مطلب اس میں بھی ایمان بھی امن سے، ہاں جی ایمان بھی امن سے ہی ہے، لیکن اس میں مطلب یہ تو ہے کہ جو ایمان لائے گا وہ اللہ کے عذاب سے امن میں آ جائے گا، یہ مفہوم درست ہے، لیکن جو ایمان لائے گا وہ اپنے آپ کو آمن محسوس کرے گا نہیں،
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اہل ایمان ہیں وہ بھی اس خوف کا شکار رہتے ہیں، لیکن وہ خوف اس بنا پر نہیں ہے کہ خدا ظالم ہے نعوذ باللہ، وہ خوف اپنی ہی کوتاہی کی بنیاد پہ ہے کہ ہم نے ایمان اور اس کے تقاضے پورے کیے کہ نہیں کیے، اس بنا پر ہے۔ واللہ اعلم۔ زمین پہ انسانیت اور زمین حرکت کرنے لگے گی، اس میں کیا ہے؟ مطلب آپ دیکھیں ہر زلزلے کے نتیجے میں جیسے خسف ہوتا ہے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، مطلب اکثر جگہوں پہ خسف مطلب زلزلے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ تو سب یہ جو ہے دونوں ایمان والوں کے لیے بھی ہے اور سب کے لیے ویسے اصلا، لیکن یہاں فوری مخاطبین جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ آیت کا اختتام دیکھیں کہ وہ آئے گا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تو پھر تم قریب جان لو گے کہ میرا خبردار کرنا کیسا۔ تو رسول آ کر خبردار کر رہے ہیں، تو اصلاً مخاطبین وہی ہیں، لیکن ہر صاحب ایمان کو یہ سمجھنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیا کیا جائے؟ پارٹی ہو رہی ہے، میں خالی عبداللہ صاحب جانے عبداللہ صاحب 4 تاریخ کو جا رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ عبداللہ صاحب سے پوچھتے ہیں۔ نہیں، ان کے لیے جانا ضروری تھا۔ ہاں بالکل۔ کلو شاہی گھر لے وہ اجازت نہیں، وہ واپس پاکستان آئیں گے انشاءاللہ، اگست میں فرما رہے ہیں، اصل کی طرف لوٹ جائیں گے انشاءاللہ، پاکستان کی طرف۔ وہ اصل میں ایک دورہ ترجمہ قرآن کا پتہ کسی کے علم میں ہے کہ نہیں، 25 سے طے ہوا تھا، وہ اب نہیں ہو رہا یونس صاحب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جا رہے ہیں واپس ابھی امریکہ، ان پر میں نے چلا دیے، اور یہ جب واپس آئیں گے تو اس کے بعد اس پروگرام کا اہتمام کیا جائے گا۔ تو اصل میں عبداللہ صاحب بھی یہ پروگرام کروانا چاہ رہے تھے، تو ان کے امریکہ جانے سے مجھے بھی موقع مل گیا کہ وہ میں بھی فرار اختیار کر لوں۔ تو اب طے یہ ہوا ہے کہ ہوگا انشاءاللہ، عبداللہ صاحب ایسے ہی ہے، لیکن وہ شاید سردیوں میں ہو یا ان کی واپسی کے بعد اس طرح۔ اور طارق یونس صاحب کے بھی دن امریکہ جانے میں تھوڑی رہے گی، 13 تاریخ کو 14۔ سر امریکہ بھی پاکستان بند ہو جا رہا ہے۔ اچھا، آپ دیکھا نہیں؟ نہیں میں نہیں دیکھا۔ تو دلی ہمارے جو سابق صدر ہیں، جی جی، ٹرمپ، ہاں جی بلٹی کا ہاں، لیکن ابھی فیصلہ تو سنانا ہے نا ابھی ان کو۔ نہیں فیصلے میں کہہ رہا ہوں، بلٹی میں ہو کے 2 دفعہ ٹھیک بھی ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی پریزیڈنٹ بننے کو تیار ہیں۔ یہ پاکستان میں ایسے ہوتا ہے۔ تو آپ کس سے تشبیہ دے رہے ہیں اس کو؟ پاکستان کو شاید سے زیادہ چیزیں نہیں جاتا، یہ پتہ کہ ہوتی ہے۔ آپ کے ساتھ ڈاکٹر شاہد صاحب اور ڈاکٹر عرفان صاحب بیٹھے، تشبیہ اگر آپ نے غلط دے دی۔ اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ ترقی پذیر ملکوں میں بھی وہی ہو رہا ہے، ترقی یافتہ ملکوں میں۔ ہاں صحیح کہہ۔ اگر کسی قیدی سے آپ تشبیہ دے دی تو مسائل پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ان کو کہہ رہے ہیں قید نہیں ملے گی، اچھا قید نہیں ہوگی، زیادہ سے زیادہ ان کو نااہل ہو جائیں گے، یعنی پریزیڈینشیل جو الیکشن ہے وہ لڑ سکیں گے کہ نہیں لڑ سکیں؟ اکارڈنگ ٹو یو ایس اے کانسٹیٹیوشن ٹھیک ہے۔ پھر بھی ہاں اچھا، کانسٹیٹیوشن ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو پھر اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس کو بلکہ وہ اور زیادہ مشہور ہو جائے گا اس سے۔ ہاں تو یہی ہو رہا ہے، دوسری پبلسٹی ملتی ہے۔ ہمارے الیکشن مارچ ہوتا ہے کب ہے آپ کے الیکشن؟ نومبر کی 4۔ فی الحال تو آپ کے ڈیلس میں نے وہ ورلڈ کپ کا شیڈول پڑھا تھا، ڈیلس میں ایک میچ بھی ہے پاکستان میں، پتہ نہیں کس کا، یہ آپ کے علم میں ہے؟ کرکٹ کا؟ جی ہاں۔ نہیں سر، میں کرکٹ بتا تھا پھر دیکھا تھا، اللہ کو سر ہمیں کریز نہیں ہے۔ میں نے وہاں دیکھا سر ایسے کریزی لوگ ہیں ہمارے۔ اچھا، وہ بہت سارے پہنچ جائیں گے۔ رات کرکٹ دیکھتے ہیں، فجر کے آتے ہیں، جلدی سلام کر کے فوراً بھاگ تو پھر ماشاء اللہ فضل کی بات۔ چلیے، اب تو ورلڈ کپ یو ایس اے میں ہو رہا ہے، یو ایس اے اور ویسٹ انڈیز میں، یہ T20 ورلڈ کپ جو ہے اس میں ڈیلس میں بھی میچ ہے۔ ہاں پتہ نہیں، T2 زیادہ لمبے نہیں ہوتے، 1.5-2 گھنٹے کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا ام امنتم من فی السماء، اور یہ جو ام ہے نا یہ بل کے معنی میں ہے، اور یہاں انتقال ہے، یعنی ایک اور سوال کا جواب تھا۔ وہ سوال کیا ہے
ام امنتم، اور ام کے اندر بل کے مفہوم کے ساتھ استفہام کا مفہوم بھی ہوتا ہے، یعنی بتاؤ ذرا کہ کیا تم امن میں آ گئے اس ہستی سے جو آسمان میں، من فی السماء، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تم پر حاصب بھیج دے۔ حاصب کس کو کہتے ہیں؟ الریح التی فیہا الحصبہ، جس کے اندر حصبہ ہو۔ حصبہ کس کو کہتے ہیں؟ کنکریوں کو۔ تو حاصب لغت میں کہتے ہیں کنکریاں مارنے والے کو، تو حاصب اس ہوا کو بھی کہتے ہیں جو کنکریاں لے کر آئے۔ تو یہ پہلے خسف کا ذکر تھا، تو اب یہاں گویا تند و تیز ہوا کا ذکر ہے، جس طریقے کی نعوذ باللہ قوم لوط پر بھیجی گئی کہ جس نے ان پر سنگباری کی۔ فرمایا امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا رہا۔ دیکھیں نذیر اگرچہ منذر کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن فعیل کا وزن جیسے نکیر آگے آ رہا ہے، یہ مصدری معنی میں بھی آتا ہے۔ زیادہ قوی بات یہ ہے کہ یہاں مصدری مفہوم ہے، یہاں یہ نہیں ہے کہ میرے ڈرانے والے نے پھر کیسا ڈرایا فکیف نذیر، بلکہ زیادہ قوی مفہوم یہ ہے کہ پھر میرا ڈرانا کیسا رہا، ذرا بتاؤ فکیف نذیری۔ اور نذیری میرا ڈرانا ہم جو کہہ رہے ہیں اس لیے کہ را کے نیچے کسرہ ہے اور یا آگے گری ہوئی، تو فکیف کان نذیری۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، ٹھیک ہے، تو ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا تھا، تو پھر میرا روکنا کیسا رہا۔ یہاں نکیر بھی کس معنی میں ہے؟ ابھی جیسے بتایا تھا نذیر انذار کے معنی میں ہے، نکیر انکار کے معنی میں ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو فَكَيْفَ كَانَ انکاری، میرا منع کرنا، میرا روکنا کیسا رہا۔ اس کے بعد فرمایا اولم یروا الی الطیر، اب دیکھیں کس طریقے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلب ترغیب بھی دے رہے ہیں، ترغیب بھی فرما رہے ہیں۔ اب پھر اپنی نشانی کی طرف ایک رخ کیا، وہ کیا ہے؟ اولم یروا الی الطیر فوقہم، یہ آخری آیت ہے جو آج ہم پڑھیں گے۔ اولم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے دیکھا نہیں پرندوں کی طرف، فوقہم جو ان کے اوپر ہیں، صافات ویقبضن، دیکھیں کیسا خوبصورت انداز ہے، یہ نہیں کہا کہ صافات و قابضات، صافات تو اس میں فاعل ہے، اس کے مقابلے میں قابضات آنا چاہیے، اس کے مقابلے میں فعل لیا کہ آپ نے دیکھا پرندوں کو۔ صافات کا مطلب ہے صف یصف، تو صف یصف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود صف میں ہو، اور صف یصف کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے پروں کو پھیلائیں۔ یہاں زیادہ قوی مفہوم کیا ہے؟ خود صف میں ہونے کا یا پروں کو صف میں لانے کا، یعنی پھیلانے کا، پروں کو پھیلانے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے آ رہا ہے یقبضن، اگر آپ خود صف میں ہونے کا مفہوم لیں گے تو پھر یقبضن سے اس کا تعلق واضح نہیں ہوگا۔ تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں پرندوں کو جو ان سے اوپر ہیں، جنہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں، اسم الفاعل صافات و یقبضن، اور انہیں قبض بھی کرتے ہیں، یعنی انہیں کیا ترجمہ؟ سکیڑ لیتے ہیں، بالکل۔ ہاں اب آپ دیکھیں دونوں میں فرق کیا تھا، اس لیے کہ جتنا پرندہ اوپر ہوتا ہے تو اس کی اصلی حالت صافاتن کی ہوتی ہے یا یقبضن کی ہوتی ہے۔ تو جو اسم الفاعل ہے یا جملہ جو اسم ہے اس میں دوام زیادہ ہے یا فعل میں دوام زیادہ ہوتا ہے؟ اسم میں دوام زیادہ ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کہیں گے سرق فلان، آپ نے ٹھیک ہے فلاں نے چوری کی، لیکن اگر کہیں فلان سارق، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک دفعہ چوری کی اس نے نہیں، اس کا تو کام ہی چوری کرنا ہے، اس کا تو دائمی شغل ہی چوری کرنا ہے۔ تو اسی طریقے پر اگر صافات کے بعد قابضات کہہ دیا جاتا تو اس میں اشارہ یہ تھا کہ دونوں حالتیں ان کی ایک جیسی ہیں، صافات بھی اور قابضات بھی۔ لیکن آپ چیلی کو دیکھ لیں اوپر تو مستقل اس کے جو پر ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں، بہت دیر بعد آپ دیکھتے ہیں تھوڑا سا سکیڑ کے وہ پھر کرتی ہے، پھر چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو صافات اور قابضات نہیں کہا بلکہ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، ان کو رحمان کے سوا کوئی تھامے ہوئے نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو مطلب جس کو ہم سبب کا فعل کہتے ہیں وہ بھی خدا کا فعل ہوتا ہے۔ یعنی ہم کیا کہیں گے، بتائیں گے کہ ہوا کا خاص دباؤ ہوتا ہے پرندوں کی وہ پروں کی وجہ سے اور ایک خاص اینگل کی وجہ سے وہ اڑتی رہتی ہے، تو یہ سبب ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما یمسکہن الا الرحمن، یعنی بالکل حصر کے اسلوب میں بیان کیا، ان کو رحمان کے سوا کوئی تھامے ہوئے نہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ سبب محض پردہ ہوتا ہے، سبب سے ہو کچھ نہیں رہا ہوتا، وہ تو سبب تو بس آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اڑتی اس طرح ہے، جس کو آپ قانون بنا دیتے ہیں، لیکن قانون جو ہے وہ ایکسپلین تھوڑی کرتا ہے، وہ تو محض ڈسکرائب کرتا ہے، وہ تو بیان کرتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کر کون رہا ہے، اس کا تعلق قانون سے نہیں ہوتا۔ ایکسپلین تو سبب ہی کرتا ہے نا، لیکن ایکسپلین سبب کا خالق کوئی اور ہے۔
نہیں ایکسپلینیشن اور ہوتی ہے. ایکسپلینیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز ہو کیسے رہی ہے، وصف کا بیان ہوتا ہے. ایک ہے کہ یعنی اگر آپ اس کو ایکسپلین کا لفظ نہ بولیں، اس سے کچھ اور ہو سکتا ہے. آپ کہیں کہ یہ ڈسکرپشن ہے بس، یعنی یہ ڈسکرائب کرنا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہوتی ہے، اوپر اس طرح کھولے ہوئی ہوتی ہے تو ہوا اوپر ہوتی ہے، نیچے تو جو بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بیان کر دیا. اچھا آپ سے پوچھا جائے یہ ہوتا کیوں ہے اس طرح، یعنی اس طرح ہو کیوں رہا ہے، پھر آپ کیا کہیں گے؟ فنومینا بیان تو وہ جو فنومینا تو بیان کر دیا، آپ کہیں یہ فنومینا ایسا ہی کیوں ہے، اس کے سوا کوئی اور فنومینا بھی تو ہو سکتا تھا. پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ کہیں گے ہاں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے فنومینا خود کچھ نہیں کر رہا، کر کوئی اور رہا ہے. تو وہی ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ سبب کچھ نہیں کر رہا بلکہ خدائی کر رہا ہے. تو ان دی اینڈ مطلب یہ تو ہمارے یہاں بالکل طے شدہ سی بات تھی کہ سبب کرتا نہیں. یہ تصور درست نہیں ہے، ہمیں اس کو درست کر لینا چاہیے کم از کم عقیدے کی سطح پہ. چاہے اپنے عمل میں ہمارے یہ احوال پیدا ہوں یا نہ ہوں، وہ عقیدے کی سطح پر یہ بات ہے کہ اللہ نے کسی چیز میں کوئی خاصیت اور طبیعت نہیں رکھی جس کی بنا پر وہ چیز اثر کرتی ہے. یہ واقعی ایک اناڑی تصور ہے. اور آپ کہیں گے کہ سائنس کی بات بھی اناڑی ہو سکتی ہے، ہاں ہو سکتی ہے کافی، کیونکہ واقعی اناڑی تصور ہے. یعنی ان دی اینڈ اگر آپ کہیں گے نا کہ کسی شے میں خاصیت ہوتی ہے کہ وہ میٹھی ہے، آپ کہیں گے کہ بھئی یہ چیز چائے میٹھی ہے، کیوں میٹھی ہے؟ کہیں گے اس کے اندر چینی ہے بالفرض، تو آپ کہیں گے چینی میٹھی ہے. اچھا چینی کیوں میٹھی ہوتا ہے؟ آپ مزید اس کی کوئی تحلیل کر کے مجھے بتا دیں، اس لیے کہ فلاں چیز میٹھی ہوتی ہے، وہ ہے اس کے اندر. میں پوچھوں گا وہ چیز کیوں میٹھی ہے، آپ کہیں گے وہ میٹھی ہوتی ہے بس، اور میں کچھ نہیں، وہ میٹھی ہے بس. ان دی اینڈ آپ نے جا کر یہی بتانا ہے کہ وہ ایسا ہی ہے بس. اب ہوگا یہ کہ میں جو ہوں گا اناڑی سا بندہ، یعنی سائنسدان نہیں ہوں، تو میں پہلی باری میں کہہ دوں گا کہ بھئی یہ میٹھی اس لیے کہ چینی ہے. میں کہوں گا چینی کیوں میٹھی ہے، میں کہوں گا چینی میٹھی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے سائنسدان 3-4 اور بھی وجہ بتا دیں. ان دی اینڈ تو جا کر وہ بھی یہی کہے گا، نہیں ایسے ہی کہے گا، وہ بھی یہی کہنے پہ مجبور ہو جائے گا یہ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ چیز اصل میں ایسی ہی ہے نا، وہ بس خدا کے کرنے سے. کسی شے میں کوئی خاصیت فی نفسی ہی نہیں ہے. آگ میں کوئی خاصیت نہیں کہ وہ جلائے. اب یہ بات فی زمانہ کرنا بہت مشکل لگتا ہے کہ آگ میں کیسے خاصیت نہیں ہے فی نفسی وہ جلائے. ہمارا خیال یہ ہے کہ آگ جب بھی جلتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ احراق پیدا کر دیتا ہے، جلنا پیدا کرتا ہے. اب وہ اللہ کا مستقل عمل ہے، اس کی عادت ہے، اس کی سنت ہے. تو ہم نے یہ سمجھا کہ آگ کے اندر خاصیت، یہ عقیدہ درست کرنا ضروری ہے. باقی آپ اس کے نتیجے میں کچھ نہ کریں، لیکن عقیدہ اگر درست نہیں ہوگا تو پھر مسئلہ پڑ سکتا ہے. کیونکہ اللہ میاں نے تو یہی بتایا، اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا. سب سے پہلے تو فکر عقیدے کی ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان یہی سمجھتا رہے قانون کے مطابق ہو رہا ہے سارا کچھ، اور اللہ میاں انٹرونشن کرتے ہیں جب قانون ذرا توڑنا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ذرا دخل در اندازی کرتے ہیں، وگرنہ کائنات چلتی رہتی ہے. یہ تصور ہے کہ نہیں آپ؟ قوانین بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. نہیں وہی میں پوچھ رہا ہوں، قوانین ہوتا کیا ہے؟ آپ پوچھیں قوانین تو مینٹل کنسٹرکٹ ہوتا ہے، اور قانون اس کے سوا تو کوئی شے ہے ہی. قانون آپ مجھے دکھائیں کہاں ہے قانون؟ قانون کدھر ہے؟ نہیں میں تو آپ پوچھ رہا ہوں کہ ہاں قانون جس کو آپ کہتے ہیں اس کا وجود صرف ادھر ہوتا ہے، قانون کہیں وجود نہیں رکھتا. وجود کیا شے رکھتی ہے؟ خارج میں ہونے والے فینومینلز ہیں جو وجود رکھتے ہیں بس. قانون تو ان کو سمجھنے کے نتیجے میں ایک مینٹل کنسٹرکٹ کا نام ہوتا ہے، ایک ذہنی اعتبار ہوتا ہے. اگر آپ اس کو منطق کی زبان میں کہیں تو یہ اعتبار ہے بس. قانون تو کوئی شے نہیں ہوتی. باہر اگر میں پوچھوں گا نا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو آپ اس کا ہم یہ جواب یہ دیں گے کہ قانون کر رہا ہے. تو میں آپ سے پوچھوں گا کون قانون کر رہا ہے؟ کہاں ہے قانون جو کر رہا ہے؟ قانون تو ادھر ہوتا ہے، اعتبار کوئی کام نہیں کرتا. کر تو کوئی اور رہا ہے خارج میں، وہ بتاؤ کون ہے؟ لیکن قانون کا خالق اللہ ہی ہے نا. پھر وہی بات ہوگی، وہ تو فینومینا ہے، وہ قانون تو نہیں. چیز تو اوپر سے نیچے گر رہی ہے، یہ تو ایک عمل ہے ہو رہا ہے. قانون کیا ہے؟ وہی جس چیز کے تحت ہو رہا ہے. وہ میں پوچھوں گا وہ کس شے کے تحت، وہ اس کے بعد آپ کیا جواب دیں؟ آپ کہیں گے مثال کے طور پہ 2 چیزوں کا ماس ہے اور وہ فلاں، وہ اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے گریوٹی ہے، اس طرح کیوں ہوتی ہے؟ آپ کہیں گے یہ وجہ ہے. اس کے بعد پوچھیں گے کہ یہ ایسا ہی کیوں؟ آپ کہیں گے بس لا آف نیچر ہے یہ سب. لا آف نیچر ہے. ہاں آپ وہ لا بول دیں گے نا، لیکن ایکسپلین تو کچھ بھی نہیں ہوا. آپ پوچھیں گے کیوں ایسا ہے، کیا مطلب کر کون رہا ہے پھر؟ یہ ہم یہی بتائیں گے خدا ہی کر رہا ہے. آپ نے خدا کی مستقل سنت کے نتیجے میں اس سے قانونی یعنی مینٹل کنسٹرکٹ جو ہے وہ ذہن میں بنا لیا. یہی میں کہہ رہا ہوں بس ٹھیک ہے، لیکن وہ مینٹل ہے، یعنی مینٹل اس کی ایکسیکیوشن دیکھتے ہیں آپ. وہ بالکل دیکھیں کام چلانے کے لیے یہی کرنا ہے آپ نے. سائنس بھی ایسی چلے گی، آپ نے بھی یہی کام چلانا ہے. میں تو بتا رہا ہوں عقیدے کی سطح پر بات ہو رہی ہے. یعنی اصل میں آپ کہیں گے نا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ تو ہمیں تو بتایا گیا فعل حقیقی اللہ تعالیٰ.
ڈیوڈ ہیوم یہاں تک نہیں پہنچے، وہ تو خیر خدا کو مانتے نہیں. ڈیوڈ ہیوم صاحب نے تو صرف یہی کہا تھا نا کہ یہ صرف وہ ہے کیا ہے سائملٹینیس ہوتی ہیں یہ چیزیں، مطلب کازیلٹی کا انکار کیا تھا نا ڈیوڈ ہیوم صاحب نے. تو ہم کازیلٹی کا، ہم پرنسپل آف کازیلٹی کا انکار نہیں کر سکتے، وغیرہ تو ہمارا پورا علم ہی بیٹھ جائے گا. اور عجیب بات یہ کہ میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے اچھے خاصے پڑھے لکھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کازیلٹی یعنی ڈیوڈ ہیوم کا جو تصور ہے اور وہ تو آپ دیکھیں کازیلٹی کو بھی نہیں مان رہا. اس کا خیال یہ ہے کیونکہ وہ امپیریسسٹ ہے، آپ جانتے ہیں، تو امپیریسسٹ ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو تصور کازیلٹی لیا ہے نا وہ خود حس سے لیا ہے، اور حس میں کوئی شے کازیلٹی ہوتی نہیں. لہذا وہ پرنسپل آف کازیلٹی کہ ہر ایفیکٹ کا ایک کاز ہونی چاہیے، اس مبدا کو ماننے کو تیار نہیں. ہمارے خیال میں ہمارا جو وہ کیا ہے، ہم نے کیا لا آف کازیلٹی حس سے لیا، یا یہ ہم اس کو مبادی عقلیہ میں سے جس کے بغیر عقل کا نظام ٹوٹ جاتا ہے، ہم بغیر حس سے اس پر اصطلاح ہم تو یہ سمجھ. لہٰذا یہ سمجھنا کہ متکلمین بھی اور امام غزالی بھی، امام غزالی نے بھی کازیلٹی کا انکار کیا. سبحان اللہ، امام غزالی کازیلٹی کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ امام غزالی کا پوری کتاب کازیلٹی پر کھڑی ہے، کازیلٹی کا انکار نہیں کیا. جو نظر آنے والی کازیلٹی ہے اس میں صرف یہ کہا ہے کہ یہ کاز اینڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا. کازیلٹی کا انکار فی نفسی ممکن نہیں ہے، نہ امام غزالی نے کیا، نہ رازی نے کیا، نہ کسی اور. انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ آگ جو جلا رہی ہے اور پانی جو پیاس بجھا رہا ہے، ان میں تم نے جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا تعلق سمجھ لیا، یہ کاز اینڈ ایفیکٹ نہیں ہے. کاز ان کی ہے ہی کوئی نہیں. اگر یہ امام غزالی کہہ دیں تو پھر تو معاملات خراب ہو جائیں گے. کاز ہے، وہ کیا ہے حقیقی کاز، وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ارادہ خدا بندی، فعل خدا. ڈیوڈ ہیوم صاحب تو ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں، وہ تو ریشنلسٹ تھوڑی ہیں، وہ تو امپیریسسٹ. وہ تو کہیں گے کہ کازیلٹی کے نتیجے میں تم خدا کو ثابت کرو کہ کازیلٹی تم نے حص سے لے لی. ایسے ہی ہوا نا، تو حص میں تو کازیلٹی کا پتہ نہیں چلتا. یہ معقولات، جیسے آپ فلسفے میں آپ پڑھیں گے، یہ معقولات اولا نہیں ہے بلکہ معقولات ثانیہ ہے. معقولات ثانیہ کا وجود ادھر ہوتا ہے. واقعی بات درست ہے. آپ نے دیکھا آگ نے جلایا، ابھی جو یہ بات ہو رہی تھی آپ نے کہا آگ سبب ہے جلانے کا. یہ جو سببیت آپ نے نکالی کہ یہ خارج میں تو کوئی شے سبب نہیں، خارج میں تو آگ ہے اور جلنا، آپ نے سبب نکال لیا نا. تو سبب تو معقولات ثانیہ میں سے ہے، سبب کا تو وجود ذہن میں ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ خارج میں سے ہمیں سبب اور مسبب کا پتہ چلا، کہہ رہے ہیں خارج میں تو چیزیں سائملٹینیسلی ہو رہی ہوتی ہیں، تو سبب اور مسبب کہاں سے آ گئے؟ اور پھر اگر آپ حس ہی پر بنیاد رکھیں گے مبدأ سببیت کی، تو مبدأ سببیت حس سے ثابت نہیں ہو سکے گا. جب حس سے ثابت نہیں ہوگا تو خدا کے وجود پر جو بنیادی ایک آرگومنٹ ہے وہ یہی ہے ان دی اینڈ، وہ گر جائے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ؟ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں اپنے علم الکلام کا پتہ ہو، ورنہ بالکل عجیب و غریب قسم کے چھکے چھوڑے لگائے جا رہے ہوتے ہیں کہ امام غزالی ہاں وہ بھی اشاعرہ بھی سببیت کو نہیں مانتے تھے. اشاعرہ کا پورا فلسفہ سببیت پہ کھڑا ہوا ہے، کازیلٹی پہ کھڑا ہے. یہ اور مسئلہ ہے کہ آپ کہیں یہ کاز اور ایفیکٹ ہے کہ نہیں. یہ نہیں کوئی کر سکتا کہ کہہ دے چیز کی کاز نہیں ہوتی. خیر یہ تو ایک اور مسئلہ تھا، لیکن یعنی فاعل حقیقی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سر جو مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کی باتوں سے وہ یہ اگر میں کہتا ہوں یہ کہ آپ یعنی کہ جو دماغ ہے وہ ہم اس سے دلیل تو بنا سکتے ہیں، لیکن ایمان بھی قلب سے ہوگا، اس کا تعلق قلب سے ہی ہے، جو تو نہیں دماغ سے ہوگا. لیکن یہ تو بڑی بحث تو ہے، مجھے ہی سمجھ آ گیا. اچھا نہیں، آپ نے نہیں کہا ہوگا. ہاں ایمان کا تعلق قلب و دماغ دونوں سے، دماغ سے بھی ہے. ہاں یعنی جس شے کو قلب سے ماننے کو کہا ہے، آپ کو جس شے کو قلب سے ماننے کو کہا گیا ہے وہ شاید دماغ سے بھی ثابت ہے. ثابت ہونے سے مراد کیا ہے؟ یا اس کا وجود ثابت ہوگا یا اس کا امکان ثابت ہوگا. یقیناً دو چیزیں وہ آپ نے شاید انتباہات میں پڑھی ہوگی، یا وجوب یا امکان. تو جو الہیات میں عقل سے وجوب ثابت ہوتا ہے اور سمعیات میں امکان کم سے کم ثابت ہوتا ہے. دونوں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عقل اس کے استحالے پر کوئی دلیل قائم کر دے. تو وجوب اور امکان ہوتا ہے، نبی آ کر بتا دے. وجوب والی صورت میں نبی تصدیق کرتا ہے آ کے، اور امکان والے میں وہ یہ بتاتا ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن دونوں صورتوں میں ہمارا تصور پرانا یہی ہے. آج کل ویسے کہ جو چیز جو ایمانیات ہیں وہ لازماً موافق عقل ہوتی ہے، اور عقل کا تصور ہمارا یہ جدید والا عقل نہیں ہے، پرانا تصور.
اور عقل سے مراد یہ ہے کہ خلاف عقل ایسی بات ماننے پر انسان کو کبھی پیغمبر مجبور نہیں کرتے جس کو وہ عقل کے اعتبار سے باطل جانتا، یہ نہیں، ہاں وہ یہ نہیں جانتا ہوتا کہ ایک دفعہ کہ یہ شے ہے یا نہیں ہے تو نبی بتا دیتا ہے، یعنی آخرت آنی ہے نہیں آنی ہے آپ عقلی دلیل سے اس کا وجود ثابت نہیں کر سکتے، امکان ثابت کر سکتے ہیں، امکان کر سکتے ہیں۔ میں کہتا تھا اللہ کے ایمان جو ہے وہ آپ کے قلب سے اٹھ گیا نا، آپ ہو سکتا ہے آپ کو نہ بتایا آپ کو واقعی میں، لیکن قلب نے تصدیق کر دی کافی ہے نا، کافی ہے، لیکن دماغ اور قلب میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، یعنی آپ کہیں کہ قلب نے تصدیق کر دی ہے لیکن دماغ ماننے پہ تیار نہیں ہے، یہ ایک انسانی شخصیت میں جوئی سی ہے۔ ماننے کا دماغ کے ماننے کا جب آپ دماغ لڑائیں گے آپ دماغ نہیں لڑا رہے، آپ نے بس ہاں ویسے انسان کے لیے مشکل ہے کہ وہ دماغ اور قلب کو بالکل جدا جدا خانوں میں رکھ کر جو ہے وہ ادھر اٹھا کے اس سے فیصلہ کروا کے اس کو ادھر فریزر میں رکھے، بدو آتا ہے اس کے پاس وہ تو خدا کو میرے سے زیادہ آپ سے زیادہ سب سے زیادہ دلائل سے مانتا ہوتا ہے، بدو سے ہی پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہے، میں تو روزانہ صحرا میں سفر کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ آسمان اور یہ، اور میں تو سبب، دیکھیں اس کا جو مشہور استدلال ہے نا کہ البحرۃ تدل علی البعیر، یہ سبب اور مسبب مبدا سببیت سے استدلال کر رہے ہیں، مینگنی پڑی ہوتی ہے تو لازماً اونٹ گزرا ہوتا ہے بس جو بدو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں مینگنی پڑی ہے تو ممکن ہے کہ وہاں سے اونٹ نہ گزرا ہو، کہہ رہے ہیں مینگنی پڑی ہوتی ہے تو اونٹ گزرا ہوتا ہے، اور بھی اس نے کچھ کہا، پھر کہا کہ یہ سارا کچھ آسمان و زمین جو تمہیں اوپر ستارے یہ کسی کے کیے بغیر خود کیسے ہو سکتا ہے، دلیل تو ہے اس کے پاس، دماغ سے لڑا کے اس نے بتا دیا۔ یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو بدو تھے وہ بے عقل تھے، نہیں، میرے تو خیال میں آج کل کے جدید انسان سے زیادہ عقل مند تھے اور واقعی یہ تو تصور نہ خود ہمیں جیسے مغرب ہی نے دیا ہوگا کہ انسان عقل کے اعتبار سے بڑی ترقی کرتا 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 بہت اوپر پہنچ چکا ہے، تو ہمیں بھی کئی دفعہ جیسے تعجب ہوتا ہے کہ 8ویں صدی میں بھی یہ ایسی زبردست بات کر گئے، کیا بات، یہ تعجب تو ہمیں ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن ہم بھی تعجب کے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ نہیں، کیوں؟ تصور یہی ہے کہ 8ویں صدی کا انسان تو کافی بیکورڈ قسم کا انسان تھا، تو وہ کیسے اس طرح کی بات کر کے بڑی بات ہے، جیسے ہم کہیں گے نا چھوٹا بچہ، تو بچہ اگر 2 سال کا اور وہ فلسفیانہ بات کرتے تو آپ کہیں گے واہ کیا بات ہے، چاہے وہ بات ابھی فلسفیانہ اعتبار سے ہلکی ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ اپریشیٹ کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ بچہ اور پھر بھی ایسی کمال کی بات کرتے، اسی طرح یہ سارے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں پرانے لوگوں کو، ہاں بڑی بات ہے، ایسی بات انہوں نے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ویسے سارے، لیکن بڑی بات کر دی انہوں نے، تو ہمارا تو خیال یہ ہے کہ کوئی ترقی ورقی عقل میں اس طرح ہے ہی نہیں، اور ہو سکتا ہے زوال ہی ہو، واللہ اعلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ تھے چاہے وہ بدو ہوں وہ سب بڑے عقل مند لوگ تھے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ ان کی عبارتیں ہی صرف پڑھیں، ابھی میں کل سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک عام سے آدمی تھے، ان کو امام ذہبی علیہ الرحمہ نے حکیم الامت کا لقب دیا، اور بھی علماء نے دیا ہوا ہے، سیدنا ابو ان کے ایسے عجیب و غریب اقوال ہیں کہ اتنے مختصر، اور بندہ کہتا ہے کہ کیسے مطلب کس طرح حکمت کو جو ہے وہ ان کلمات میں جمع کر دیا، مطلب اس طرح بولتے تھے وہ، ان کو زبان، آپ کہیں گے وہ جو بدو تھا نا اس زمانے کا عرب، اس کے پاس زبان درست کروانے کے لیے لوگ اپنے بچے بھیجتے تھے، ایسے ہی ہے نا، جیسے آپ جانتے ہیں حلیمہ سعدیہ، اب وہ کہاں رہتی ہیں، آپ ذرا جا کر وہ علاقہ دیکھیں، ابھی بھی بالکل ایسے علاقہ ہے، 2-4 گھر وہاں بنے ہوئے جہاں سید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، اب خود ہی سوچیں جہاں زبان اتنی قوی ہو، آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں عقل جو ہے وہ زبان ہی سے تعلق ہے، زبان کی قوت ہی سے تعلق ہے عقلی صلاحیتوں کا، تو جہاں زبان پر اتنا ناز ہو اور زبان اتنی قوی ہو، وہ بدو تھے جن کی قوی تھی، لہٰذا یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی عقلی صلاحیتیں بہت زبردست تھیں، تو واللہ اعلم، تو ایسا نہیں تھا، یہ غلط تصور ہے کہ وہ بدوؤں کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی تھی، وہ تو میرے خیال میں بہت اختصار کے ساتھ وہ دلیل بیان کر دیتا تھا، اور وہ سوچنے سمجھنے والے لوگ تھے کیونکہ ان کو زبان آتی تھی۔ آتمیت کا جو ہوتا ہے اس میں وہ تھوڑا سا خاصیت کہ خدا تعالیٰ نے چیز میں پہلے جب اس کو مانتے نہیں، فرق ہے، وہ تو ارادے کا فرق ہے، ارادے کو اعتباری مان کے اس کو مخلوقیت سے نکالنا ہے، وہ اور چیز ہے، اصل میں کچھ کتابوں میں کر دی ہے یہ خاصیت والی باتیں، لیکن محققین کا قول نہیں ہے کہ وہ خاصیت نہیں ہے۔ ہاں اچھا، یہ یہاں سے نکیر کا انہوں نے مطلب کیا اور میرا عذاب، ہاں وہ بھی ٹھیک، انکار جو ہے وہ منع کرنے کو بھی کہتا ہے، یعنی انکار کرنے کا ایک مفہوم ہے منع کرنا، روکنا، تو یہاں ترجمہ آپ کر سکتے ہیں کہ میرا روکنا کیسا رہا، تو روکنے سے کیا مراد ہے، باز نہیں آ رہا تھا تو میں نے روک دیا تمہیں،
کیسے روک دیا؟ یعنی یہ اس کی دلالت لزومی ہے، یعنی عذاب جو ہے وہ انکار کا کی دلالت ہے. کہاں گیا جو آپ نے بھی لگا ہوا ہے. اچھا لگا آپ اس کو اوپر لگا دیں. اچھا